بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سنت رسول کورس کی 10ویں کلاس ہے بھائیوں۔ اس سے پہلے عورت اور مرد کی نماز میں فرق چند دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا گیا اور عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بتایا گیا۔ آثار صحابہ بھی آپ کے سامنے رکھے گئے۔ چونکہ یہ ابھی اذکار اور نماز کا ہی بیان چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں سب سے اہم بیان آج ہے تہجد کا بیان۔ تہجد کی نماز 5 وقت کی نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے کہ جو تہجد کا پابند ہو گیا اس کو کسی تعویذ اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سچی بات ہے، تعویذ کی ضرورت تو ویسے بھی نہیں ہے، کسی وظیفے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تہجد سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، آپ کی رحمت کہہ لیجیے آ جاتی ہے، اور اعلان ہوتا ہے کوئی ہے دعا مانگنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی ہے روزی مانگنے والا جس کو روزی دی جائے، کون دکھوں سے اپنے پریشان ہے اس کے دکھ دور کیے جائیں، اعلان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، 6 نمازیں فرض تھیں، ہم لوگ 5 پڑھتے ہیں۔ حضور پر تہجد بھی کمپلسری تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس سے پہلے کیا ہے؟ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس سے پہلے والی آیت میں فجر کا ذکر ہے گا کہ جب فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے کانا مشہودہ، تو اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے، جن کو حفاظہ کہا جاتا ہے۔ وہ صبح ہوتے ہیں، صبح والوں کی ڈیوٹی اثر تک رہتی ہے، پھر دوسرے آ جاتے ہیں۔ جو فجر کے وقت حاضر ہوتا ہے وہ اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اس لیے فجر کے وقت، اب میں تو تہجد کا بیان کرنے بیٹھا، ہماری قوم فجر کے وقت ہی مسجد میں حاضر نہیں ہے۔ آپ اگر تہجد کی فکر کریں گے تب فجر کی پابندی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پر پابندی انہی کی دیکھی جاتی ہے فجر میں بھی جو تہجد کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں خاص طور سے یہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ چند نمازی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں تہجد والے۔ امام صاحب کو اس لیے جانا پڑتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ چاہے تہجد پڑھے نہ پڑھے۔ خیر، تو تہجد کی نماز 5 نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے کچھ حصے میں آپ اضافی عبادت کیا کریے، تہجد پڑھا کریے۔ نافلہ، نافلہ کے معنی آتے ہیں، نفل کے معنی آتے ہیں اضافی۔ نفل کو نفل اس لیے کہتے ہیں یہ اضافی ہے، تو یہ اضافی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ مقام محمود کیا ہے، اس کی الگ تشریح ہے بالکل، پھر اصل بات رہ جائے گی۔ ہمیں مستقل تہجد کے فضائل آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا، تہجد کا طریقہ اور مختصر تہجد کہتے کسے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ تو یہ فضائل ہیں تہجد کے، اور بھرے پڑے ہیں۔ اگر تہجد کی فضائل پر صرف بات کی جائے تو احادیث کے ذخیرے بھرے ہوئے ہیں۔ تہجد یہ سمجھ لیجیے ڈپریشن کا علاج ہے۔ تہجد ساری پریشانیوں کا حل، لیکن شرط اس تہجد پڑھنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھے۔ پہلے بنیاد نہ رکھے اور دیوار کھڑی کر دے تو کیسے دیوار کھڑی ہوگی؟ 5 وقتہ نماز کے بعد جو تہجد کی پابندی کرتا ہے اس کی تہجد قبول ہے۔ پتہ چلا صرف تہجد پڑھ رہے ہیں، بھائی تہجد پڑھتے ہیں اور فجر کے وقت سو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی سے ایک مرتبہ فجر کی نماز چھوٹ گئی، رات بھر جاگے تہجد پڑھی، رات بھر جاگے، اور فجر کا وقت آیا وہ سو گئے۔ حضرت عمر کو دکھے نہیں وہ، تو حضرت عمر گئے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو پوچھا کرتے تھے کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا، مسجد میں نہیں آیا؟ اس کی وجہ ایک ہی رہتی تھی، ہم لوگوں کو پورا یقین ہوتا ہے بیمار کچھ نہیں ہوا، سو رہا ہے، ہاں ہم لوگوں کو پورا یقین رہتا ہے آیا نہیں ہو،
صحابہ کو یہ رہتا تھا کہ شاید کچھ بیماری آ گئی کہ آ نہیں پائے. اور منافقین تو بہت زیادہ ڈرتے تھے فجر اور عشاء میں. منافق لوگ ہوتے تھے نا, تو ان کے بارے میں یہ تھا کہ جو فجر اور عشاء میں کوتاہی کرے تو وہ پکا منافق ہے. منافقوں پر بھاری پڑتی ہے نماز فجر اور عشاء کی سب سے زیادہ. تو منافقین کے تک یہ جب یہ بات پہنچی تو الرٹ ہو گئے, بھائی صاحب اس میں ہمیں اپنا نفاق ظاہر نہیں کرنا ہے, ہمیں تو اندر خانے رہ کر جڑیں کھودنی ہے. تو وہ فجر کی منافقین تک جو ہے پابندی کرنے لگ گئے تھے, لیکن بھاری بہت. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, سستی, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے پھر اس ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے, ہے نا, یہ ہوتا ہے. اگر تہجد کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہو جائے, حدیث میں آتا ہے, تو وہ رات بھر سوئیں نہیں. فضیلت بتا بھی خوب دی, بتانے کے باوجود بھی اگر ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا مل رہا ہے تہجد سے, تو وہ پلک نہ جھپکائیں اپنی. یہ فضیلت ہے تہجد کی. تہجد پڑھنے والے کو کسی تعویذ اور دن بھر کے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں. جو تہجد پڑھنے والا ہے اس نے دن کا آغاز بڑے زبردست طریقے سے کر لیا, اور پھر فجر پڑھے. وہ فجر میں پھر فرشتے آتے ہیں کانا مشہودہ, جن کا ذکر کیا گیا ہے, اور وہ لب سے لب لگاتے ہیں, اور ایسے لب لگاتے ہیں کہ آسمان تک جو ہے قطار چلی جاتی, کیونکہ قرآن ان کو پڑھنا آتا نہیں, سنتے ہیں نا تو ان کو مزہ آتا ہے. اور وہ دن بھر حفاظت کرتے ہیں. جو فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے ان فرشتوں کو حفظہ کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی تہجد کی نماز ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلا شبہ جنت میں بالا خانے ہیں. کیا ہیں؟ بالا خانے ہیں جو ایسے شفاف ہیں, صاف ستھرے ہیں کہ ان کا باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے. اب آپ کہیں گے یار یہ پرائیویسی کوئی نہیں, اندر کا حصہ باہر کا حصہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں کیا اس کا لطف ہوگا. جیسے حور کے بارے میں آتا ہے نا, پنڈلی ایسی صاف شفاف ہوگی, ہے نا, تو کنوارے ہی بیٹھے ہوئے. خیر آیا ہے تو بتا دیں, صاف شفاف ہوگی کہ گوشت تک نظر آ رہا ہوگا, ایسی ٹرانسپیرنٹ, ایسی صاف شفاف, ایسی نرم و نازک, گداز و ملائم. خیر چلیے, یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے ہیں جو نرمی سے بات کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ نرمی سے بات کرتے ہوں, اور صاحب حاجت کو کھانا کھلاتے ہوں, اور کثرت سے روزے رکھتے ہوں, اور رات کو ایسے وقت نماز پڑھتے ہوں جب کہ لوگ سو رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص تہجد میں 10 آیتوں کے پڑھنے کے ساتھ قیام کرے وہ غافلین میں سے لکھا نہیں جائے گا, اور جو 100 آیتوں کے ساتھ قیام کرے وہ قانتین یعنی فرما برداروں میں سے لکھا جائے گا, اور جو 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کرے وہ مقنطرین یعنی بہت زیادہ ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا. اس سے معلوم یہ چلا تہجد اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تہجد کے وقت قرآن پڑھا جائے, خوب پڑھا جائے قرآن, 10 آیتیں بھی پڑھی جائیں تو اس کا ثواب لکھا ہوا, درجہ بندی ظاہر کر دی. آج ایسا تہجد کی نیت ہم لوگ کر کے اٹھیں, کم سے کم آج کی تو پڑھیں گے انشاءاللہ, اور پھر اللہ تعالیٰ آج کی برکت سے پابندی ڈال دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حالت میں قیام لیل کو ترک نہ کرتے تھے, اور سفر و حضر میں اس کی محافظت فرماتے تھے. سفر میں بھی ہوتے تھے تب بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے, کیونکہ فرض جو ٹھہری حضور پر, اور پھر صحابہ میں فرض نہیں تھی وہ بھی پڑھتے تھے تہجد. واقعہ نہیں ہے صحابہ کو جو ڈیوٹیوں پہ لگایا تھا اور جو وہ نگرانی کر رہے تھے, رات کو تیر پڑے ایک صحابی پر تو انہوں نے دوسرے کو جگایا, وہ تہجد پڑھ رہے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اگر خالی بیٹھیں گے تو سو جائیں گے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ تھوڑی دیر آرام کر لیے, پھر آپ کو اٹھا دوں گا میں, پھر آپ پڑھ لیے گا, میں تھوڑی دیر آرام کر لوں گا. یہ تہجد, یہ انداز تھا صحابہ کا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا, اور جو بیدار دیکھنا چاہتا وہ بھی دیکھ لیتا رات کے وقت. یہ حال تھا حضور کا, یعنی آپ رات میں سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے. نہ تو آپ تمام رات سوتے ہی تھے اور نہ تمام رات نماز ہی میں گزارتے تھے. غرض یہ کہ تمام امور میں آپ کا عمل اوسط درجے کا تھا, نہ زیادہ تھا نہ کم.
کیا مطلب؟ یہ حضور کی سنت ہے، خیر الامور اوسطھا، کہ حضور کو وہ کام پسند ہیں جو درمیانہ روی سے. اور دوسری حدیث میں آیا خیر الامور قل و دل، حضور کو وہ کام پسند ہیں جو تھوڑے ہوں مگر ہمیشہ ہوں. خیر الامور یہ ہے ادومھا، جو ہمیشگی کے ساتھ ہوں. یہ تو تھا خیر الکلامی قل و دل، خیر الامور ادومھا یعنی جس پر مداومت ہو. سمجھ رہے؟ اب جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں، چاہے تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں لیکن مداومت ہو، اللہ کو پسند ہے یہ عمل، مداومت پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے نیک اعمال میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. لو حدیث بھی آ گئی وہی بات، جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. لیکن یہ فرض سے ہٹ کر کے بات ہے. ہاں آدمی پڑھو، ہم عصر کی نہیں چھوڑتے لیکن پڑھتے روز ہیں، باقی نہیں. بھائی تھوڑا کرتے لیکن بھائی صاحب روز کرتے ہیں. نمازیں تو بھائی صاحب روز پڑھنی ہے اور پانچوں کی پانچ پڑھنی ہے. اس کے علاوہ کا بتاؤ گریوی میں کیا کر رہے ہو. تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے. کون سا ہے؟ 4 یا 5 پر جو ہے ٹائم شروع ہو رہا ہے فجر کا، تو آپ مان کے چلیے 3 بجے سے یہ رات کا تہجد کا افضل وقت ہے، افضل وقت. باقی آپ سونے سے پہلے پڑھ کر بھی سو سکتے ہیں، وہ افضل وقت نہیں ہے. اللہ سے امید ہے کہ تہجد کا ثواب مل جائے گا اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم نہیں اٹھ پائیں گے. تہجد کا افضل وقت کون سا ہے بھائی؟ رات کا آخری حصہ. کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت. رات کی نماز میں افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں، 4 نہیں پڑھی جائیں، 2 رکعت کر کے. شفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وطر، کل 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اگر آپ کو یقین ہے آپ اٹھیں گے تو وطر کا وقت بھی افضل وہی ہے، تہجد پڑھ کر 8 رکعت پڑھ کر. اس سے ہمارے بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے. اس روایت سے غلط فہمی ہوتی ہے. قیام اللیل تو الگ نماز ہے، تراویح کی نماز الگ نماز ہے. تہجد گزار آدمی وطر کو تہجد کے بعد پڑھے، لیکن اگر آخر شب بیدار ہونے کا بھروسہ نہ ہو تو وطر اول شب میں عشاء کی سنتوں کے بعد پڑھ لے تاکہ وطر کے قضا ہونے کا اندیشہ نہ رہے. وطر کی قضا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر کی اول رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. سمجھے مولانا صادق صاحب؟ جس کی تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو تو بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے تو یہ تہجد میں شمار ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنی آسانی کر دی. الدین یسرن. اگر پچھلی رات میں آنکھ کھل جائے تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لے، ورنہ یہ 4 رکعتیں ہی کافی ہو جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے آخری حصے میں نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا بتا رہے ہیں، لیکن اس بات کو بتانے سے پہلے جب ہمیں تھکان زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس انداز سے درس پڑھتے ہیں تاکہ ہم خود نہ تھک جائیں اور ہمیں خود پڑھنے میں لطف آئے اور آپ کو سننے میں لطف آئے کسی وجہ، اگر آئے تو بہرحال. تو یہ دعا کون سی رات کے آخری حصے میں کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. بہت آسان دعا ہے، ایک ہی جیسی ہے، سب الفاظ آ رہے ہیں. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلَقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. سبحان اللہ، بہت شاندار دعا ہے. اللہ کی تعریف بیان کی کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کے لیے زمین و آسمان کا نور، آپ ہی زمین و آسمان کا نور ہیں اور آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. آپ ہی حق ہیں، آپ کا وعدہ حق ہے، آپ سے ملاقات حق ہے، آپ کا قول حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، نبی برحق ہیں، محمد برحق ہیں، قیامت برحق ہے. سبحان اللہ. یہ دعا حضور پڑھا کرتے تھے. آگے اور بھی دعا ہیں.
اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت. اللہ میں اسلام لے آیا، میں ایمان لے آیا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میں نے تیری خبروں پر اعتماد کیا اور تیرے حکموں کو قبول کیا، تیرا فیصلہ آخری سمجھا. انت ربنا والیک المصیر، تو ہمارا رب ہے اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی. بہرکیف یہ دعا ہے. اب میرے صرف پڑھنے سے آپ کو یاد تو ہوگی نہیں، اور ابھی صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ دعا ہمیں بھی پوری یاد نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا مضمون اتنا آسان ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آدھی دعا تو مجھے یاد ہو گئی اللہ کے فضل سے، آدھی دعا جو ہے 2-4 دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گی. اس کا فوٹو کھینچ کے گروپ میں ڈال دیجیے گا تاکہ جو پڑھنے والے ہیں پہلے تہجد پڑھ لیں بھائی. ایک دعا کا اور وہ آ جائے گا یار یہ دعا پڑھنی اب ضروری ہے. ضروری نہیں ہے، حضور کی سنت ہے، کیونکہ ہم سنت رسول کورس پڑھ رہے ہیں نا. ہاں تو حضور کی سنتوں کو اپنانا ہے، تو تہجد کی سنت کو اپنا لیں. تو عام چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھیں پہلے. اس کے علاوہ بھی ترمذی شریف میں اور بھی دعائیں وارد ہیں. دعائیں حضور کی بہت وارد ہیں، پوری زندگی دعا سے تعبیر ہے حضور کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اٹھ کر بیٹھ جاتے تو سورہ آل عمران کی ایک آیت یا پوری آخری 10 آیتیں پڑھتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے عام طور پر قاری سعید صاحب کو آپ نے پڑھتے دیکھا ہوگا. وہ اکثر کر کے وہ رکوع پڑھتے ہیں، وہ آخری 10 آیتیں جو ہیں، کیونکہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے اور اللہ سے دعائیں بھی ہیں آگے چل کے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی. تو یہ دعائیں بھی ہیں اس میں. پھر کھڑے ہو کر وضو فرماتے. یہ بہت جیسے ہی سو کر اٹھتے نا دعا پڑھنے کے بعد، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد یہ 10 آیتیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جو یہ آیتیں پڑھتا. بھائی وظائف بہت ہیں، عمل کرنے والا ہو، پڑھنے والا ہو. مسواک کرتے، کیا کرتے سو کر اٹھنے کے بعد؟ کیا چیز ہوتی؟ دعا پڑھتے، یہ وضو فرماتے، اگر حاجت سے فارغ ہونا ہوتا تو فارغ ہو جاتے، اور پھر مسواک فرماتے، اور اس کے بعد 11 رکعتیں پڑھتے. سمجھ میں آ گئی 11 رکعتیں. پھر جب بلال فجر کی اذان دے دیتے تو 2 رکعتیں سنت فجر پڑھتے. اس کے بعد حجرہ مبارک سے نکلتے اور مسجد میں جا کر صبح کی نماز پڑھاتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کلمات 7 10 مرتبہ پڑھتے. کلمات 7 کسے کہتے ہیں؟ یعنی 7 کلمات. اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان الملک القدوس، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم الآخرہ. پھر نماز شروع فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب کو ہلکی 2 رکعت سے شروع فرماتے اور اس کے بعد بتدریج طویل فرماتے تھے. یعنی جو رات کی جو نماز ہوتی ہے تہجد کی نماز، 2 رکعت شروع کی ہلکی، پھر 2 رکعت ذرا اور بھاری، پھر اور بھاری. قرآن بڑھتا رہتا تھا. تہجد کی نماز میں اس کی قرأت مختلف ہوتی تھی. کبھی تو آپ بلند آواز سے قرأت کرتے اور کبھی پست آواز سے. اس کا مطلب دونوں طریقوں سے تہجد پڑھی جا سکتی ہے. نفل نماز تو ہے نا، بیوی بچے سو رہے ہیں تو آپ ہلکی آواز سے پڑھیں. آپ کو اٹھانا ہی مقصود ہے تو آپ ذرا زور سے پڑھ لیں، نیت باندھ کر شروع کر دیں. جو یاد ہو قرآن کا، جتنا حصہ یاد ہو. 10 آیتوں کے پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، 100 آیتوں کی اس سے زیادہ، 10,000 کی اس سے زیادہ. جیسا کہ پیچھے فضیلت آ چکی آپ نے سنی. تہجد کی نماز میں اس کی قرأت مختلف ہوتی تھی. کبھی تو آپ بلند آواز سے قرأت کرتے اور کبھی پست آواز سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد بوجہ سوتے رہنے یا کسی درد یا مرض کے سبب ناغہ ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بطور قضا کے 12 رکعت پڑھ لیتے تھے. تہجد کی قضا کرتے تھے صاحب، کیونکہ فرض تھی. 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ انہوں نے، حضور نے باقاعدہ حکم نہیں لیکن انہوں نے اپنی ذات پر فرض کی ہوئی تھی. 5 وقتہ نماز سے پہلے تو فرض تھی کھلے طور پر،
جب ان کی مشروعیت نہیں آئی تھی 5 وقتہ نماز کی، لیکن پھر بھی حضور نے چھوڑی نہیں تہجد۔ جو شخص رات میں اپنا پورا وظیفہ پڑھے بغیر سو گیا یا وظیفے کا کچھ حصہ پڑھنے سے رہ گیا، پھر اس نے اس کو نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان یعنی زوال سے پہلے پڑھ لیا تو اس کے لیے رات ہی میں پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ رات میں سورہ ملک پڑھنی تھی، سورہ حمیم سجدہ پڑھنی تھی، تسبیح فاطمہ پڑھنی تھی یا اور دعائیں پڑھنی تھی، رہ گئیں، تو صبح کے فجر بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور ظہر بعد بھی، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ معمولات متروکات میں نہ ہوں، یہ معمولات متروکات نہ بنے۔ معمول ان چیزوں کہتے ہیں جو عمل میں ہوں، آئی ہوئی ہوں، متروک ان چیزوں کہتے ہیں جن کو چھوڑ دیا گیا، اردو کی ٹرم میں نے استعمال کی۔ اسی طرح دن کے وظیفے کا حکم ہے کہ اگر دن میں وظیفہ پڑھنے سے رہ گیا اور پھر اسے رات میں پڑھ لیا تو اس کے لیے دن ہی میں پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ رات دن آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، یعنی نائب ہیں۔ رات دن آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، کیا مطلب؟ بات سمجھ میں نہیں آئی پوری طریقے سے؟ ہاں، نائب ہے ایک دوسرے کے۔ تو بھائی تم سے جو کمی ہوئی ہے گویا کہ تو ہمارے اندر پوری کر لو، رات کے اندر پوری کر لو، رات میں کچھ کمی ہوئی تو دن میں پوری کر لو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کی غفور الرحیمی کا کیا کہنا کہ اس نے قضا نمازوں کی صورت دے دی کہ تم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئیں اپنی نمازیں قضا جو ہے۔ ایک منٹ، ایک حدیث سنا کر میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حضور حدیث میں آتا ہے کوئی نوجوان جو صبح تہجد کے وقت، نوجوانوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کر کے یہ حدیث ہے، اللہ رب العزت بہت ہی کم موقعوں پر مسکراتے ہیں۔ اللہ رب العزت کم موقعوں پر مسکراتے ہیں۔ 2 روایتیں میری نظر سے گزری جس میں اللہ رب العزت مسکرائے۔ ایک تو وہ کہ جب شوہر بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے، بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو باری تعالیٰ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ ایک وہ وقت جب ایک جوانی سے بھرا ہوا بالکل کسیل نوجوان تہجد کے وقت اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت مسکراتے بھی ہیں اور فرشتوں سے کے درمیان فخر کرتے ہیں۔ اس کو کس چیز نے مجبور کریا؟ اس کے پاس تو جوانی ہے، یہ تو اور نیند لے سکتا تھا، یہ تو اس کے ساتھ تو شیطان اور زیادہ لگا ہوا ہے۔ اسی لیے تو جوان کی عبادت اللہ کو پسند ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے شیطان اور وسوسے خواہش نفسانی زیادہ لگی ہوئی ہے، لیکن جب یہ عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے خوف نے اس کو مجبور کیا، آپ کی محبت نے مجبور کیا، یہ آپ سے امید، آپ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کی بخشش کر دی۔ تو یہ نوجوانوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہدایت دے۔ سبحان اللہ۔